سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی بھی شے آپ کو نہیں بدل سکتی، کوئی وقت آپ کو نہیں بدل سکتا. وہ چاہے تو ہر انسان کو مالدار کر دے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے. تو کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ اور اپنے اندر کو زندہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بے شک اللہ تعالی کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ آپ ہی ہے جو آپ کو بدل سکتے. یعنی آپ اپنے آپ کو خود بدل سکتے ہیں، دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جو آپ کو بدل سکے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدل جائیں، برائی سے اچھائی کی طرف آ جائے، تو وہ بدلنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو بدل نہیں سکتی، کوئی انسان نہیں بدل سکتا جب تک کہ آپ نہ ٹھان لیں، جب تک آپ یہ عہد نہ کریں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو نعمت سے محروم نہیں رکھتا جو قوم اپنے آپ کو بدلتی رہتی، برائی سے اچھائی کی طرف بدلتی رہتی ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو بدلتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتی ہے. جب وہ اپنے آپ کو بدلنا چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم ہی کو بدل دیتا ہے. اور پھر اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ رخ فرماتا ہے جس قوم کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. آج معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بدلنا چاہتے ضرور ہے لیکن ہم بدل نہیں پاتے. بہت ساری بری عادتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم اسے بدلنا بھی چاہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ وہ بری عادت ہے، لیکن ہم اسے چھوڑ نہیں پاتے. اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا جو ہماری ان بری عادتوں کو بدلے گا، یا کسی وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا تب شاید ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. تو یقین مانیے تبدیلی آتی نہیں، تبدیلی لانی پڑتی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کوئی بھی شے آپ کو نہیں بدل سکتی، کوئی وقت آپ کو نہیں بدل سکتا. کیا وجہ ہے کہ ایک انسان چل نہیں سکتا ہے، دوڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا پیر فریکچر ہے، لیکن اسی انسان کے سامنے اگر کوئی شخص چاقو لے کر دوڑتا ہوا ہے تو وہ انسان پیر والے انسان سے تیز بھاگتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہ لے تو بغیر پیر کے بھی دوڑ سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو اس کے پیر بھی سلامت ہو اور ہاتھ بھی سلامت ہو، وہ کبھی بھی تقدم اور ارتقاء اور کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا. تو کامیابی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ اور اپنے اندر کو زندہ رکھے، لیکن وہ چیز ہم سے نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کسی، اور یہی انتظار غلط ہے. ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، بس ہمیں سوچنا ہے ہم کر لیں گے. جو شخص صبح اٹھتا ہے اور صبح سے اپنے کام کا شیڈول بناتا ہے اس شخص کو دیکھیے وہ کتنا کامیاب. اب اسی شخص سے پوچھیے کسی دن اگر وہ سستی کر دے کہ میں تھوڑا 5 منٹ لیٹ اٹھوں گا، آپ اس سے پوچھیے وہ صبح سے لے کے شام تک کا پورا شیڈول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے آج اپنے آپ کو بدلنے کی نہیں سوچی. وہ روزانہ اپنے آپ کو بدلتا تھا. کون سا انسان ایسا نہیں ہے جس سے صبح نیند نہیں آتی ہو؟ یا کون سا ایسا انسان ہے جو آفس جانا چاہتا ہو؟ کون سا ایسا انسان ہے جو محنت کرنا چاہتا ہو اور پسینہ نکالنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ سارے کام. لیکن اگر کوئی یہ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بدل رہا ہے. کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ دھوپ میں چلے، لیکن اگر وہ چل رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بدل رہا ہے. کون انسان نہیں چاہتا ہے کہ وہ چائے پیے، لیکن اگر وہ نہیں پیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ نقصان دہ ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کر چکا ہے، وہ ترقی یافتہ ہونے والا ہے. تو یہ ایک چیز جب ہم سے مس ہوتی ہے تو پورا کا پورا دن ہمارے سر پر کھڑا ہوتا ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کہاں چلے گئے. ہماری آفس لیٹ ہو گئی، ٹرین چھوٹ گئی، بہت سارے ملاقاتی تھے ان سے ملاقات کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی سوچی تھی آج اس سے ہم دستبردار ہو گئے.
تو تھوڑی دیر کے لیے ہم دستبردار ہوتے ہیں تو اتنا بڑا نقصان پورے دن کا اٹھاتے ہیں۔ اب آپ سوچیے جو سالہ سال سے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، جنہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اب وہی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، کام میں ہاتھ ڈالنے سے تھوڑی نا کامیاب ہو جاتا ہے انسان۔ کام میں انسان کو صرف ہاتھ نہیں بلکہ تن من دھن لگانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کہیں پہنچتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ورنہ پوری دنیا اور کائنات اس کی ہے۔ وہ چاہے تو ہر انسان کو مالدار کر دے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، لیکن وہ کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ بندے کو احساس ہو اور وہ اپنے آپ کو بدلتا رہے۔ ورنہ اگر یہ نعمتیں جن لوگوں کو ملی ان کا کیا حال ہوا؟ ساری نعمتیں ملی، اس کے بعد ان کو برباد کر دیا گیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو بدلنا نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے مخالف ہو گئے، اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کہاوت بیان کی، فرمایا کہ ایک گاؤں تھا جو امن کے ساتھ تھا اور مطمئن تھا، مامون اور مطمئن تھا، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر جانب سے کثرت کے ساتھ اس گاؤں والوں کے پاس رزق آتا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ان گاؤں والوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اس قوم نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چکھا دیا خوف اور بھوک کا لبادہ، یعنی اللہ نے خوف اور بھوک سے اس کا امتحان لیا، کس لیے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے تھے، یعنی جو ان لوگوں نے کیا، جو ناشکری کی، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر خوف طاری کر دیا اور بھوک طاری کر دی۔ آج ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ اگر صرف بھوک کا معاملہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن خوف بھی طاری ہے۔ نیوز چینل کھول کر دیکھیں کتنا خوف ہوتا ہے، کبھی صبح میں اٹھ کر نیوز پیپر پڑھیے تب پتہ چلے گا کتنا خوف ہوتا ہے۔ کہ یہ سارا خوف کیا ہے؟ اس سب خوف ہمارے لیے، ہر چیز کی نعمت سے ہم مالا مال ہیں، لیکن ناشکری زبان کے نوک پر ہی رہتی، کہ اگر کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہے تو کبھی یہ نہیں بول پاتے کہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ جو ہے لفظ الحمدللہ، یہ تو ایک ٹرینڈنگ ورڈ بن گیا، بس ایک جملہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب یہ بولتا ہے انسان تو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بولنا نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہے کہ علماء اکرام بولنا چاہتے ہیں کہ یہ بولے، اس بنیاد پر یہ بول رہا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنے دل سے اظہار کرے، اور جب بندہ دل سے خوش ہوتا ہے چہرے پر اس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ہمارے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ناشکری کر کے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہے۔ تو اب آپ دیکھیے جن لوگوں نے بدلنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا سمندر ان کے سامنے کھول دیا، اور جب نعمتوں کا سمندر کھول دیا گیا تو سب سے بڑی آزمائش کیا آئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی، اس کا انکار کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف سے ان کو آزمایا، خوف ان پر طاری کر دیا۔ خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہے، زندگی بھر کا چین ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھوک، اس پہ اور زیادہ بھوک۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی نہ سوچے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مائل بکرم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری اطاعت کرے تو میں اس کو نوازوں۔ تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، اسلام کی فطرت پر، فطرت ہی اصل میں اسلام ہے۔ جو جس نہج پر بندہ پیدا ہوا ہے، جو چاہتا ہے اصل میں وہی انسان اسلام چاہتا ہے۔ ایک بچے سے پوچھیے کہ شراب پینا کیسا ہے، وہ بالکل نہ کر دے، اور یہی اسلام کہتا ہے۔ ایک بچے سے چوری کے بارے میں پوچھیے تو بالکل نہ کر دے گا، اور یہی اسلام کہتا ہے۔ تو جو فطرت ہے بچوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں ابھی گلے ملے نہیں، اسی فطرت کو اسلام پہ۔ تو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ کوئی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ مذہب ہے جو ہمیں تبدیلی کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے۔ تو ہم جب اس کے منہج پر چلتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، بلکہ بالکل صحیح
جب اس کے منہج پر اور اس کے قانون پر چل رہے ہیں. جب ہم اس کے قانون سے ہٹنے لگتے ہیں تب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹریک کو جو چینج کر دیے اس کو دوبارہ اسی وہیں پر لے آئیں جہاں پر وہ تھا. تو جیسے ہی اس کے منہج سے ہٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب چاہتا ہے کہ بندہ تبدیلی لائے اپنے اندر. اور جو منہج سے ہٹ گیا ہے کہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، نوافل روزوں کی وہ پابندی کرتا تھا، اور اب کاموں کی بنیاد پر، لوگوں سے ملنے والوں کی بنیاد پر، اس طرح کی دنیاوی مشغولیات کی بنیاد پر اب وہ نماز روزوں سے دور ہو گیا، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے منہج پر آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب بندہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آخر مجھ پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں. تو اس کی تکلیف کی وجہ یہی ہوتی ہے جو آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہے. آپ نے کیا کیا پہلے دیکھیے کہ آپ نے احکام الہی سے منہ پھیر لیا، اور جب اس سے منہ پھیرا ہے تو گویا کہ آپ نے منہج کو اور ٹریک جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو چھوڑ دیے. جب دوسرے ٹریک پر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دوبارہ اسی ٹریک پر آ جاؤ. تو اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں بھوک میں مبتلا کیا ہے، پریشانی میں مبتلا کیا ہے، تو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بندہ میرے ٹریک سے دور ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ دور ہو گیا ہے تو اسے پریشان کر کے دوبارہ یہ لاؤ، اسے مصیبت اور آزمائش میں ڈالوں، پھر دوبارہ یہ مسجد کی طرف رخ کرے، اسے آزمائش میں مبتلا کروں تاکہ دوبارہ یہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھے اور دوبارہ یہ اللہ کا ذکر کرے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ دوبارہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور اس کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھی کہ جب بندہ چاہ لے کہ مجھے تبدیل ہونا ہے تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے گا. اور جب بندہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن جب تک بندہ چاہے گا نہیں کوئی مدد نہیں. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتا. تو چاہنا زبان سے اور منہ سے نہیں ہوتا، بلکہ چاہنا آپ کے عمل سے ہوتا ہے. اگر آپ کو فکر ہے آفس جانے کی تو کس طرح آپ اٹھ جاتے ہیں؟ جانا آپ کو آفس 7 بجے ہے لیکن 6 بجے آپ اٹھ جاتے ہیں. لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی 5 منٹ باقی ہے، ایک چائے تو ہو سکتی، ایک چائے پینے کے بعد نکلیں گے، یا کسی سے میٹنگ ہے، تھوڑا سی میٹنگ کر لیں گے، 10 منٹ اور باقی ہے. تو اسی بنیاد پر لیٹ ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ارادہ وہاں بھی، ارادہ یہاں بھی ہے، لیکن صحیح اور پکا ارادہ کیا ہے کہ بندہ 1 گھنٹہ پہلے تیار ہو جائے اور یہ سوچے کہ مجھے یہ چھوڑنا نہیں ہے. تو نماز ہو یا روزہ ہو، جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے یہ چھوڑنا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں پکا ارادہ. یہ ارادہ نہیں کہ میں کر لوں گا، بلکہ ارادہ یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے کبھی بھی آگے نہیں بدل سکتے. فلسفیوں میں سے ایک فلسفی نے بہت عظیم بات کی. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے اپنے حکم کو نہیں بدلتا. غور کرنے کا مقام ہے چونکہ فلسفی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے اپنے حکم کو نہیں بدلتا. جو اس کا حکم ہے وہ تو حکم رہے گا. اس نے کہا نماز قائم کرو، کرنا ہے. اب تم کو نیند اگر آ رہی ہے تو تمہارے لیے نماز کا وقت ڈیلے کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور جو حکم ہے وہ حکم رہے گا. اور اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو بندوں کے لیے تبدیل نہیں کرتا. ہاں، بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر. انہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اللہ کے حکم کے لیے. اور آپ یقین مانیے، شیخ متولی شعرائی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے منہج پر اور اس کے ٹریک پر چلنے لگتا ہے، بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان تھوڑی نا. آپ کر کے دیکھیے، سارے احکام پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. سب سے بیزی انسان آپ ہو جائیں، لیکن جس وقت آپ ٹریک پر چلنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیے اطمینان کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا آپ سے مشورہ لے رہی کہ اس سے زیادہ مطمئن انسان نہیں. ان سے پوچھا جائے گی، صحیح مشورہ دے. جو پابند ہے نماز کے، اور اتنے پابند ہو گئے الحمدللہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اب ان کو نماز کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. بہت ہی آسانی سے نماز ادا کر لیتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اب نماز پڑھنا میں کیا کروں. اس قدر وہ عادی ہو گئے ہیں. ان کے اندر اطمینان کا دیکھیے سمندر دوڑ رہا ہے. اطمینان ان کے اندر پایا جاتا. ایسی اولیاء کرام کا معاملہ تھا. ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی تھی، پہلے وہ نماز کو دیکھتے تھے. کہیں سفر پر نکل رہے تو سوچتے تھے کہ میں جو نکل رہا ہوں سفر کہاں سے شروع ہوگا، کیا یہ اتنا لمبا سفر ہے، اس میں نماز قصر کی ہوگی یا نہیں ہوگی. آج سوچیے ہم لوگ سفر پر نکلتے ہیں، کبھی سوچ پاتے ہیں کہ 92 کلومیٹر کے بعد سفر شروع ہوگا اور ہمارا سفر تو 200 کلومیٹر کا ہے. تو اب مجھے نماز کیسی پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی. کیا وہی 4 رکعت کو 4 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنی ہے. نوافل کا کیا معاملہ ہوگا، واجب کا کیا ہوگا، سنت موقتہ اور غیر موقتہ کا کیا معاملہ ہوگا.
تو یہ ساری چیزیں جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم احکام الہی پر چل رہے ہیں نہیں چل رہے. تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ نوجوان بالخصوص جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، علماء کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں. مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج لوگوں کو فکر نہیں ہے کسی چیز کی. مذہب کو تو ایک مذاق سمجھ لیا، یعنی ایک سمجھ لیجیے کہ معاشرے میں اور سماج میں رہنے کا ایک ٹیگ ہے، اگر وہ لگا ہوا ہے تو آپ خوش ہیں. آپ ٹوپی لگائیے، سب آپ سے خوش رہیں گے، لیکن اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی نوجوان آتا ہے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، احکام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو اسی چیز کو لے کر علماء کے پاس آنا چاہیے اور ان باریک چیزوں کو پوچھنا چاہیے. آپ یقین مانیے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا کاروبار ہے، بلڈنگیں بناتا ہوں میں، بڑے بڑے میرے کاروبار ہے، مچھلیوں کا کاروبار ہے، کشتیاں چل رہی، لیکن ان سب کا ڈیپینڈ آپ کی وہی 2 رکعت نفل پر ہے، آپ کی وہی 4 رکعت فرض پر ہے. آپ یہ کر لے وہ آسان ہو جائے، آپ یہ کر لے وہ آسان ہو جائے. کیونکہ متولی شعراوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کا نماز میں دل نہ لگے تو آپ نماز ہی میں یہ سوچئے کہ جس کے لیے میں بھاگنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی کے دستے قدرت میں جس کے سامنے میں ابھی کھڑا ہوں نماز میں. تو بندے کو یہ تو پتہ چلے کہ میرے رب کی قدرت کہاں کہاں تک ہے، کہاں تک اس کا پاور ہے، کہاں تک اس کا غلبہ ہے، تب تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی اور اس کی پیروی کی جو میں نے بتایا ہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا. بدبختی اس کو کبھی نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ خوشبخت ہوگا، گڈ لک اس کو ہمیشہ ملے گا. صرف میری ہدایت کی پیروی کرے. دنیا وہ کہتی ہو کہ تم نماز کے چکر میں بڑی بڑی ڈیل چھوڑ دیتے ہو، اس کو کہنے دو. ہمیں اس ڈیل سے زیادہ ہماری نماز اہم ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا کاروبار مجھے دے گا، اس سے زیادہ پیسہ مجھے دے گا، مگر اطمینان کے ساتھ. تو میری پرائیورٹی سب سے پہلے میرا مذہب ہے اور اس کے احکام اور ارکان پہ عمل کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے گا. لیکن سب سے افسوس کی بات یہ ہے جو آخر میں کہنا چاہوں گا کہ بندہ جب مایوس ہوتا ہے وہ سب سے بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہوتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ فیلئر آتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید اب مجھے کچھ اور دیکھنا چاہیے، اس مذہب کو معاذ اللہ رب العالمین چھوڑ کر کچھ اور دیکھنا چاہیے، اس عالم دین کو چھوڑ کر مجھے اور کچھ دیکھنا چاہیے. لیکن آپ یاد رکھیں ہر بات کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. کچھ چیزوں کو آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، اسے جھیلنا پڑتا ہے، یہی اس کا حل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. جب آپ صبر کریں گے اور اس کا ایک ڈیوریشن جب پاس ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا حل صرف اور صرف کیا تھا کہ میں خاموشی سے سنتا رہا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں تھا. میں نے پچھلے تقریر میں کہا تھا کہ ایک بیوی کو اگر راضی کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی کھری کھوٹی سن لے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ان کو مارو گے، پیٹو گے، برا بھلا کہو گے، معاشرے میں ان کی عزت کو اچھالو گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ صبر کر لیں، اس کے بعد ہی آپ کو پھل ملے. آپ یقین مانیے جب آپ صبر کریں گے اور وہی کیس آپ کی بھی کسی اور گھر میں دیکھے گی اور اس کے شوہر نے اسے مارا ہوگا، جیل تک پہنچا دیا ہوگا اور اس کی ہڈی پسلی کر دی ہوگی، تب وہ عورت آپ کے پیروں میں گر جائے گی، وہ کہے گی کہ آپ سے بڑا مہان کوئی نہیں ہے. کہ اسی چیز کو جس کو آپ نے آسانی سے صبر کر کے لے لیا اس شوہر نے نہیں لیا اور اس نے اپنی بیوی کی حالت بنا. یہ صبر ہی ہے جس سے آپ پاس ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے جس کو میں 2 لفظوں میں بتا دوں کہ ہم اپنے آپ لوگوں کو ہم نہیں بدلنا چاہتے، ہم نہیں بدلنا چاہتے بلکہ ہم اپنا خدا بدلنے لگ جاتے. ایک شعر میں کسی نے کہا کہ ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے ہیں. بہت شاندار شعر ہے، یعنی پوری تقریر کا نچوڑ ہے. ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے، یہ لوگ خود نہیں بدلے، خدا بدلتے رہے. تو ہمارا معاملہ یہ کہ اگر ان حضرت سے کام نہیں ہوا وہ کہا کہ ان میں دم نہیں، ہم دوسرے حضرت کو دیکھیں. پھر اس حضرت میں کام نہیں ہو تو تیسرے حضرت کو دیکھ رہے. ارے بھائی سب سے بڑا حضرت اور سب سے بڑا حضور تو میرا رب ہے. اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کا کوئی انسان آپ کو کام نہیں کر سکتا. اور یہی نہج کہ ایک کو بدلا، دوسرے کو بدلا، تیسرے کو بدلا، یہی نہج کی بنیاد پر انسان غیر مذہبی لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے، پنڈتوں کے پاس چلا جاتا ہے اور جادو کی اس چکر میں پڑ جاتا ہے اسی بنیاد پر، اس لیے کہ اسے صبر نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے وہ علماء کو بدلتا رہتا ہے.
اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے وہ مسجدوں کو بدلتا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنے مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پختہ ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جب تک اس دنیا میں رکھ، اپنے ایمان پر پختہ رکھ۔ مولا کریم جب اس دنیا سے اٹھا، لب پر جاری کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔